نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ محترم و مکرم بزرگان دین اور عزیز نوجوانوں، اس سے پہلے جو ہماری مجلسیں ہوئی ان مجلسوں کے اندر ہمارے سامنے تفصیل کے ساتھ وحی کے سلسلے میں ساری باتیں آ گئی اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ وحی کیا ہے، وحی کس چیز کا نام ہے، وحی کی کتنی قسمیں ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر حضرت جبرائیل امین کس طریقے سے وحی لے کر آتے تھے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس موقع سے کیا کیفیت ہوتی تھی اور کتنی شدت کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو ہے سامنا کرنا پڑتا تھا، یہ ساری باتیں ہمارے سامنے آ گئی۔ اب چونکہ تمہید کے اعتبار سے ہم نے کچھ باتیں سمجھ لی ہے، چنانچہ ہمارے لیے اب قرآن کریم کو سمجھنا اور اس کو جو ہے ہمارے ذہن و دماغ کے اندر اس کا آسانی کے ساتھ آ جانا یہ ہمارے لیے اب آسان ہوگا۔ چنانچہ اب ہم سورہ فاتحہ کی ابتدا کرتے ہیں۔ چنانچہ کسی بھی سورت کو شروع کرنے سے پہلے یا قرآن کریم کی جو ہے تلاوت کو جب ہم شروع کرنے کا ارادہ کریں، ہم تلاوت کرنے کا جب ہم ارادہ کریں اور ابتدا کریں تو سب سے پہلے قرآن ہمیں کس بات کا حکم کرتا ہے؟ چنانچہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ حکم فرمایا ہے کہ جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں یا جب آپ قرآن کو پڑھنے کا ارادہ کریں، قرآن پڑھنا چاہیں تو آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاویں شیطان مردود سے، اس لیے کہ آپ ایک نیک کام کرنے کی طرف جا رہے ہیں، نیک کام کا آپ نے ارادہ کیا ہے۔ چنانچہ شیطان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دربار سے جو ہے نکالا تھا اور اس کو بھگایا تھا اور اس کو راندہ درگاہ کیا تھا، تو اس موقع سے شیطان مردود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ میں اب تیرے بندوں کو ورگلاؤں گا اور ان کو جو ہے نیکی والے کاموں میں رکاوٹ کا سبب بنوں گا اور ان کو ان نیک کاموں میں مشغول ہونے سے روکوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع سے شیطان سے یہ کہا کہ جا، میں نے تجھے قیامت تک کے لیے جو ہے مہلت دے دی، اگر میرے جو مخلص جو بندے ہوں گے اور جن کے دلوں کے اندر تقویٰ ہوگا اور جو میرے خوف سے جو ہے ڈر رہے ہوں گے، ان کو تیرا ورگلانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر جب یہ آیت نازل ہوئی فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ اے نبی جی جب آپ قرآن کی تلاوت کا ارادہ کریں، جب قرآن پڑھنا چاہے تو اس سے پہلے آپ شیطان مردود سے پناہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں۔ چنانچہ اس آیت سے علماء نے یہ حکم مستنبط کیا ہے کہ جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کا ارادہ کرے یا آغاز کرے تو ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے۔ یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہوا اور یہ پڑھنا جو ہے مسنون ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی پابندی کی ہے اور احادیث مبارکہ کے اندر اس کے بارے میں یہ حکم آیا ہے۔ چنانچہ جب بھی ہم قرآن کریم پڑھنے کا ارادہ کریں، ہم قرآن کریم کو کھولیں تو سب سے پہلے ہم شیطان مردود سے پناہ لے لیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاوے، شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاوے تو انشاءاللہ جب تک ہم تلاوت میں مشغول رہیں گے ہمارے ذہن و دماغ کے دوسرے قسم کے خیالات اور افکارات ہمیں ورگلائیں گے نہیں اور ہمیں اس قرآن کریم کی تلاوت سے نہیں روکیں گے اور آسانی کے ساتھ ہماری تلاوت جو ہے مکمل ہو جائے گی اور ہمارے نامہ اعمال کے اندر نیکی کا جو ہے ذخیرہ جمع ہو جائے گا۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی قرأت کی ابتدا کرو، قرآن کریم کی تلاوت کی ابتدا کرو تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ، یہ کلمات کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دوسری احادیث مبارکہ کے اندر دوسرے کلمات بھی آتے ہیں
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یہ کلمات بھی آئے ہیں، لیکن مشہور جو ہم پڑھتے ہیں وہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اس کے بعد یہ تو ہوا، اس کو کہتے ہیں ہم تعوذ، اصطلاح کے اندر اس کو کہا جائے گا تعوذ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ تو ہمارے سامنے یہ بات آ گئی کہ تعوذ کا کیا حکم ہے، کہ تعوذ پڑھنا سنت ہے۔ قرآن کریم کو جب بھی ہم پڑھیں گے تو اس سے پہلے تعوذ پڑھیں گے۔ اب یہ جو تعوذ پڑھنا ہے قرآن کریم کی ابتدا کرنے سے پہلے، تو کیا یہ نماز میں قرآن پڑھتے ہیں اس وقت بھی ہے، یا کہ نماز سے باہر جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اس وقت پڑھیں گے؟ چنانچہ اس بارے میں تو تمام کا اتفاق ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت چاہے نماز میں کریں یا نماز سے باہر کریں، بہر صورت قرآن کریم کی ابتدا سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا مسنون ہے، یعنی سنت ہے۔ اور نماز کے اندر جب ہم پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، دیگر سورتیں پڑھتے ہیں، یہ بھی قرآن کریم کی تلاوت ہے، تو نماز کے اندر بھی جب ہم پہلی رکعت کے اندر ثنا پڑھنے کے بعد جو ہے سورت شروع کرنے سے پہلے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اس طریقے سے ہم نماز کو شروع کرتے ہیں۔ چنانچہ نماز کے اندر بھی پہلی رکعت کے اندر جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم پڑھیں گے، یہ مسنون ہے۔ اب ائمہ کا اس میں اختلاف ہے کہ کیا ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے گا، یا کہ صرف پہلی رکعت میں پڑھا جائے گا؟ چنانچہ اس سلسلے میں امام ابو حنیفہ جو ہمارا امام ہے، جو ہمارا مذہب ہے حنفیہ، جو اس کے امام ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کہ ان کا مسلک یہ ہے کہ صرف پہلی رکعت کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، دوسری رکعت جب ہم شروع کریں گے تو ڈائریکٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں گے، الحمدللہ رب العالمین، اس لیے کہ امام صاحب کے نزدیک پہلی رکعت میں پڑھنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ صرف پہلی رکعت میں پڑھنا کافی ہو جائے گا، ہر رکعت میں شروع کے اندر اعوذ باللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسلک ہے اور ان کا یہ مذہب ہے۔ اس کے بعد جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ ہر رکعت کے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا مستحب ہے، یعنی یہ کوئی فرض اور واجب کی بات نہیں ہے کہ کسی نے نہیں پڑھا تو نماز نہیں ہوگی، یہ فرض اور واجب کی بات نہیں ہے، یہاں جو بات ہے وہ بہتر کی بات ہے کہ اگر کسی نے ہر رکعت کے شروع میں پڑھ لیا تو امام شافعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ بہت اچھا ہے، لیکن امام صاحب کہتے ہیں کہ صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صرف پہلی رکعت میں پڑھیں گے تو وہ کافی ہو جائے گا تمام رکعتوں کے لیے۔ تو خیر یہ بات ہمارے سامنے آ گئی کہ جب بھی ہم قرآن کریم کی تلاوت کی ابتدا کریں گے، چاہے نماز میں ہو یا نماز سے باہر ہو، ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں گے۔ یہ تو ہو گیا تعوذ کا حکم۔ اب اس کے بعد ہم دوسرے نمبر پر جو پڑھیں گے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، جس کو اصطلاح کے اندر تسمیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، تسمیہ جس کو کہا جاتا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ اب یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کے شروع کے اندر قرآن کریم کے اندر لکھا ہوا ہے۔ میں نے اور آپ نے دیکھا ہوگا قرآن کریم کی ہم جب تلاوت کرتے ہیں تو ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہوتا ہے، صرف ایک سورت کو چھوڑ کر، سورہ براءت جو 10ویں پارے کے اندر ہے، سورہ براءت، سورۃ التوبہ، کہ اس سے پہلے جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا نہیں ہے۔ اور اس کی جو وجوہات ہے وہ تو ایک دوسرا مسئلہ ہے، دوسرا ٹاپک ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا تو وہ ساری باتیں بھی آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ سورہ توبہ کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں لکھی ہے۔ تو اس کے علاوہ جتنی صورتیں ہیں پورے قرآن کریم کے اندر 114 صورتیں ہیں، اور 114 صورتوں کے شروع کے اندر سورہ براءت کے علاوہ جو 113 صورتیں جو بچی، ان 113 صورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ تو کیا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا سورت کا جز ہے، یا کہ قرآن کریم کا جز ہے، یا قرآن کریم کی آیت ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں جو ہے ائمہ کے درمیان اختلاف ہے۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، کہ ان کا مذہب یہ ہے کہ جو ہر سورت کے شروع میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ نہ سورت کا جز ہے اور نہ قرآن کریم کا جز ہے،
بلکہ وہ صرف تبرک کے طور پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا لینا، چونکہ اس میں برکت آ جاتی ہے، اس وجہ سے ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی گئی ہے، نہ وہ سورت کا جز ہے اور نہ وہ قرآن کریم کا جز ہے۔ اس کے علاوہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے امام ہیں، جن کے مسلک کے ہم اقتداء کرتے ہیں، جن کے مسلک کو ہم فالو کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ بسم اللہ کے بارے میں ان کا مذہب یہ ہے کہ سورہ نملہ کے اندر جو بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو سورہ نملہ کے اندر 19ویں پارے کے اندر جو یہ ہے آیت کا جو ٹکڑا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اس کے بارے میں تو تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ یہ تو قرآن کریم کا جز ہے، چونکہ وہ قرآن کریم 19ویں پارے کے اندر سورت کے درمیان میں وہ ایک آیت کا ایک ٹکڑا ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس بسم اللہ کے بارے میں جو سورہ نملہ میں آئی ہے، اس میں تو تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یہ قرآن کریم کا جز ہے، لیکن اختلاف ان بسم اللہ کے بارے میں ہے کہ جو سورتوں کے شروع میں لکھا گیا ہے۔ چنانچہ اس کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ ایک مرتبہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک مرتبہ وہ قرآن کریم کا جز ہے، قرآن کریم کی آیت ہے۔ 113 مرتبہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا ہے 113 سورتوں کے شروع میں، تو ہر سورت کے شروع میں جو بسم اللہ ہے وہ قرآن کریم کا جز نہیں ہے، بلکہ ان میں سے صرف ایک ہی بسم اللہ، چاہے ہم اس کو سورہ فاتحہ کے شروع میں جو بسم اللہ ہے اس کو مان لیں، یا ہے کہ کسی اور سورت کے شروع میں کوئی بھی ایک مرتبہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ قرآن کریم کا جز ہے۔ اسی وجہ سے تراویح کے اندر ہم سنتے ہیں کہ پورے قرآن کریم کے اندر صرف ایک مرتبہ امام صاحب جو ہے زور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اس لیے کہ امام صاحب کے یہاں ایک مرتبہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کریم کا جز ہے، اور ہر سورت کے شروع میں جو بسم اللہ لکھی گئی ہے وہ قرآن کریم کا جز نہیں ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے۔ اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ ہر سورت کے شروع میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے وہ ہر سورت کا جز ہے۔ تو اس اعتبار سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں 113 آیتیں قرآن کے اندر مزید ہو جاوے گی، جو امام صاحب کے یہاں نہیں ہوگی۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ہر سورت کے شروع میں جو بسم اللہ لکھی گئی ہے وہ سورت کا جز ہے، چنانچہ ان کا پڑھنا ان کے یہاں قرآن کریم کے حکم کی طرح ہے۔ خیر، اب ہم جب سورت کو شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم اس کے رکوع کو دیکھتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کی جو رکوع ہے وہ رکوع ایک ہے، اور اس کی جو آیتیں ہیں وہ 7 آیتیں ہیں۔ اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ سورہ فاتحہ کی آیتیں کتنی ہیں، تو سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے، لیکن اس کی تشریح کے بارے میں اختلاف ہے کہ کون کون سی 7 آیتیں ہیں، اس کے بارے میں امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کا اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کا جز ہے، اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے شروع میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا ہے وہ پہلی آیت ہے، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت، اور الحمدللہ رب العالمین یہ دوسری آیت، اور الرحمن الرحیم یہ تیسری آیت، مالک یوم الدین یہ چوتھی آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ 5ویں آیت، اور اہدنا الصراط المستقیم یہ 6ٹھی آیت، اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ دونوں آخری آیت ملا کر وہ ایک آیت مانتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ان کے یہاں 7 آیتیں اس طرح ہوئی کہ بسم اللہ کو وہ پہلی آیت مانتے ہیں، اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جو یہ 2 آیتیں ہیں امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ ان کو ایک آیت مانتے ہیں۔ اس طریقے سے ان کے یہاں 7 آیتیں ہوئی، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں 7 آیتیں اس طریقے سے ہوئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورت کا جز نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین یہ پہلی آیت ہے، اس کے بعد الرحمن الرحیم یہ دوسری آیت ہے، مالک یوم الدین یہ تیسری آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ چوتھی آیت ہے، اہدنا الصراط المستقیم یہ 5ویں آیت ہے، صراط الذین انعمت علیہم یہاں بھی آیت ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہاں بھی آیت ہے، وہ 6ٹھی آیت ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ 7ویں آیت ہے۔ تو اس طریقے سے 7 آیتوں کی تشریح میں اختلاف ہے کہ کون کون سی 7 آیتیں ہیں۔
لیکن 7 آیتیں ہیں، اس بارے میں تمام کا اتفاق ہے کہ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں۔ اب خیر اس کے بعد ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ یہ جو سورت ہے سورہ فاتحہ، کہ اس کا نام رکھا گیا ہے فاتحہ، اور یہ سورت مکی ہے۔ اب مکی صورتیں کن کو کہتے ہیں اور مدنی صورتیں کن کو کہتے ہیں، ان کا جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، چونکہ یہ قرآن کریم کی بیسک معلومات میں سے ہے۔ ہر صورت کے شروع میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ صورت مکی ہے یا مدنی ہے، مکی ہے یا مدنی ہے، چنانچہ اس کو ہم اس سے پہلے بھی جان چکے ہیں، لیکن آپ کے سامنے دوبارہ اس کی جو ہے تفصیل بیان کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام مکۃ المکرمہ کے اندر جب تک رہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت سے پہلے جو زندگی گزاری مکۃ المکرمہ کے اندر، تو اس زمانے کے اعتبار سے اور اس زمانے کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جتنی بھی آیتیں نازل ہوئی، جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی، ان تمام آیتوں کو اور ان تمام صورتوں کو مکی کہا جاتا ہے۔ ہجرت سے پہلے چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وطن مبارک، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام کی جگہ جو تھی وہ مکۃ المکرمہ تھی، تو وہاں رہنے کی حالت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جتنی بھی آیتیں اتری اور جتنی بھی صورتیں اتری، ان تمام کو جو ہے مکی کہا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض صورتیں تو ایسی ہیں کہ جو مکی ہے لیکن ان کی بعض آیتیں مدنی ہیں، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی، تو اب ان کو مکی کہا جائے گا یا مدنی کہا جائے گا؟ چنانچہ اس سلسلے میں بات یہ ہے کہ ان کی اکثر آیتوں کو دیکھا جائے گا کہ اس صورت کی اکثر آیتیں، یعنی زیادہ تر آیتیں کون سی ہیں، مکہ میں نازل ہونے والی ہیں یا مدینہ میں ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئی۔ چنانچہ بعض مکی صورتیں ایسی ہیں کہ جن کی کچھ آیتیں اور جن کی بعض آیتیں مدینہ میں جانے کے بعد یعنی ہجرت فرمانے کے بعد جو ہے نازل ہوئی، تب بھی ان آیتوں کو مدنی ہونے کے باوجود ان صورتوں کو مکی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ان صورتوں کی جو ہے اکثر آیت مکی تھی، اس لیے ان صورتوں کو مکی کہا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ان صورتوں اور ان آیتوں کو بھی مکی کہا جائے گا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہجرت شروع کرنے سے لے کر مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے تک راستے کے اندر جو آیتیں نازل ہوئی اور راستے کے اندر جو صورتیں نازل ہوئی، ان صورتوں کو بھی اور ان آیتوں کو بھی مکی کہا جائے گا، جب تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں مکمل طور پر داخل نہ ہو گئے، وہاں تک سے پہلے کی جو آیتیں ہیں وہ ساری جو ہے مکی کہلاتی ہے۔ تو مختصر طور پر یہ کہیں گے کہ ہجرت سے پہلے جو بھی صورتیں نازل ہوئی ان کو مکی کہا جاتا ہے، اور ہجرت پر فرمانے کے بعد، ہجرت کرنے کے بعد، مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جتنی آیتیں اور جتنی صورتیں نازل ہوئی، ان تمام صورتوں کو اور ان تمام آیتوں کو مدنی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اب ہجرت فرمانے کے بعد بعض آیتیں وہ ہیں کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی مدینہ منورہ سے جو ہے جہاد وغیرہ کی غرض سے یا تجارت وغیرہ کی غرض سے جو ہے دیگر ملکوں کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سفر کر کے جایا کرتے تھے، تو ان موقعوں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وہ آیتیں نازل ہوتی تھی جو مدینہ منورہ سے باہر ہوتے تھے، تب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ آیتیں نازل ہوتی تھی۔ تو ان صورتوں کو اب کیا کہا جائے گا، ان آیتوں کو کیا کہا جائے گا جو مدینہ منورہ سے باہر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سفر کے اندر ہوتے تھے اور اس وقت نازل ہوتی تھی؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ ان آیتوں کو بھی مدنی ہی کہا جائے گا، اس لیے کہ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد ہی یہ آیتیں نازل ہوئی۔ حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب فتح مکہ کی غرض سے، مکہ کو فتح کرنے کی غرض سے حجۃ الوداع کے لیے مکہ مکرمہ جب آخری وقت میں تشریف لائے اور وہاں مکہ مکرمہ میں پہنچنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبۃ اللہ کی چابی منگوائی اور کعبۃ اللہ کو کھولا گیا، اور اس کے بعد چابی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ ہی میں تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حالت میں خطبہ دیا۔ خطبہ دینے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب خطبے سے فارغ ہوئے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کرنے لگے کہ آپ کعبۃ اللہ کی چابی جو ہے مجھے دے دیجئے، اس لیے کہ حاجیوں کو پانی پلانے کی جو ذمہ داری تھی، جس کو سقایا کہا جاتا ہے، حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری بھی چونکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے تھی، تو وہ کہنے لگے کہ حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری چونکہ میرے ذمے ہے، تو ساتھ ہی ساتھ کعبۃ اللہ کی کلید برداری کی ذمہ داری بھی مجھے مل جائے، اور اس کی ذمہ داری کعبۃ اللہ کی چابی سنبھالنے کی ذمہ داری بھی مجھے مل جائے۔ اس لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
آپ علیہ السلام سے درخواست کی تو اسی موقع سے ایک آیت نازل ہوئی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ بے شک تمہارا رب تمہیں حکم کرتا ہے اس بات کا کہ تم امانتوں کو ان کے حقدار تک پہنچا دو۔ تو اس عین کعبہ کے اندر یہ آیت نازل ہوئی، لیکن تب بھی اس آیت کو مدنی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ میں جو ہے فتح مکہ کی غرض سے اور حجۃ الوداع کے لیے آئے تھے، لیکن چونکہ یہ واقعہ تو مدینہ پہنچنے کے بعد ہی کا تھا، ہجرت کے بعد ہی کا تھا، اس لیے عین کعبہ میں نازل ہونے والی آیت ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اس آیت کو بھی مدنی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اس سے یہ پتہ چلا کہ ہجرت سے پہلی جتنی صورتیں ہیں اس کو مکی کہا جاتا ہے، اور ہجرت کرنے کے بعد مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی ان کو مدنی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ پورے قرآن کریم کے اندر 114 صورتیں ہیں، ان میں سے 87 صورتیں مکی ہیں، 87 صورتیں وہ مکی ہیں، اور دوسری جو صورتیں ہیں 27 صورتیں 27 جو صورتیں ہیں وہ مدنی صورتیں ہیں۔ اس اعتبار سے 114 کا عدد مکمل ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ سورہ فاتحہ، یہ سورہ فاتحہ کا نام کیا ہے؟ اس سلسلے میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن، یہ کتاب ہے ان کی، اس کے اندر انہوں نے سورہ فاتحہ کے 25 نام ذکر کیے ہیں، لیکن ان میں سے مشہور نام یہ ہیں جو میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ان میں سے سب سے پہلا جو نام ہے وہ ہے فاتحہ، جو مشہور نام ہے، سورہ فاتحہ ہم کہتے ہیں۔ تو فاتحہ کا عربی میں معنی ہوتا ہے شروع کرنے والی چیز، وہ چیز جو ابتدا میں ہو۔ چونکہ یہ سورت قرآن کریم کے شروع میں ہے اور قرآن کریم کی ابتدا چونکہ اس سورت سے ہوتی ہے، اس لیے سورت کا نام سورہ فاتحہ رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اور دوسرے نمبر کی بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اس وجہ سے بھی کہیں اس سورت کا نام رکھا گیا کہ نماز کی ابتدا بھی سورہ فاتحہ ہی سے ہوتی ہے۔ نماز کے اندر ہم جو پڑھتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت تو سورہ فاتحہ ہی سے شروع کرتے ہیں، اس لیے سورت کا نام سورۃ الفاتحہ رکھا گیا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر اس کا جو نام لکھا گیا ہے وہ ہے فاتحۃ القرآن۔ تیسرے نمبر پر جو اس کا نام لکھا گیا ہے وہ ہے ام الکتاب اور ام القرآن۔ ام الکتاب یعنی کتاب کی ماں اور قرآن کی ماں، چونکہ آسمانی جتنی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، یہ جتنی بھی کتابیں ہیں اور جتنے بھی صحائف ہیں جو انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر نازل ہوتی رہی اور صحائف نازل ہوتے رہے، ان تمام کلاموں کا سردار اور کتابوں میں ان تمام کتابوں کی سردار چونکہ قرآن کریم ہے اور یہ کتاب ہے، کتاب مقدس ہے، اس لیے اس کتاب کا نام جو ہے، یہ جو کتاب سردار ہے، تمام کتابوں کی سردار ہے، اور اس کتاب کا سردار جو ہے سورہ فاتحہ کو قرار دیا ہے۔ اور دوسرے نمبر کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن کریم کے اندر اجمالی طور پر جو مضامین ذکر کیے ہیں کہ توحید اور اس کے بعد رسالت اور آخرت اور بعث بعد الموت کے متعلق اثبات اور مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں، تو یہ جو بڑے جو مضامین ہیں قرآن کریم کے، کہ ان مضامین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر طور پر سورہ فاتحہ کے اندر بیان کر دیا ہے۔ تو اس اعتبار سے کہ پورے قرآن کریم کے اندر جو مضامین آنے والے ہیں توحید کے سلسلے میں، رسالت کے سلسلے میں اور آخرت کے سلسلے میں، تو ان تینوں مضامین کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر ذکر کر دیا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے، جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اثبات ہے کہ اگر ہمیں عبادت کرنی چاہیے اور اگر ہم کسی کو اپنا رب بناوے تو وہ رب ہے کہ جو تمام جہانوں کو پیدا کرنے والا ہے، اور اگر ہم کسی کی تعریف کرنا چاہے تو وہ اس رب کی تعریف کرے کہ جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اور رحمان الرحیم کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا ہے کہ وہ ذات ایسی ہے کہ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین کے اندر کہ وہ روز جزا کا مالک ہے، آخرت کے دن کا جو ہے مالک ہے، سردار ہے، اس کے اندر آخرت کو ثابت کیا گیا ہے۔
اہدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ چنانچہ اس میں توحید کا اثبات ہے، اہدنا الصراط المستقیم کہ آپ ہمیں سیدھے راستے کی طرف گامزن کریے، سیدھے راستے کی ہمیں ہدایت عطا کیجیے۔ اس کے اندر ہماری طلب کو بیان کیا گیا ہے کہ بندوں کی اللہ تعالیٰ سے کیا طلب ہونی چاہیے اور بندوں کو اپنے اللہ سے کیا مانگنا چاہیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے رسالت کو بیان کیا ہے کہ وہ سیدھا راستہ جو تو نے اپنے مقرب بندوں کے اوپر تو نے جو انعام کیا ہے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، یعنی من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ چنانچہ اس سورت کے اندر توحید بھی آ گئی، رسالت بھی آ گئی اور آخرت بھی آ گئی۔ اس اعتبار سے اس سورت کا نام رکھا گیا ہے ام القرآن اور ام الکتاب۔ اس کے بعد اس سورت کا ایک اور نام بیان کیا گیا ہے سبع المثانی، چونکہ عربی کے اندر سبع کہتے ہیں 7 کو، 7 عدد کو کہتے ہیں سبعن، اور مثانی یہ مثنا کی جمع ہے، مثنا کا بہووچن ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے بار بار لوٹائی جانے والی چیز، دہرائی جانے والی چیز۔ چونکہ یہ سورہ فاتحہ کی جو 7 آیتیں ہیں وہ ایسی ہیں جو نماز کے اندر بار بار پڑھی جاتی ہے اور ہر رکعت کے اندر پڑھی جاتی ہے، چنانچہ اس اعتبار سے اس کا نام رکھا گیا ہے سبع المثانی۔ اس کے مزید نام ذکر کیے گئے ہیں، لیکن ابھی وقت ہونے کے اعتبار سے اس بات کے ہم ان بات کو اور ہم قرآن سورہ فاتحہ کے ناموں کو یہاں ابھی ہم ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ مزید باتیں اور مزید اس سورت کے جو نام ہیں اور اس سورت کے بارے میں کیا فضائل آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیے ہیں، اور یہ سورت جو ہے اس کو پڑھ کر دم کرنے سے مریضوں کو شفا ملتی ہے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ آئندہ مجلس کے اندر ذکر کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ، لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين، واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.